بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو غزل کا چھٹا دور ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے غالب و مومن کا دور۔ اس دور کو ذوق اور غالب کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے پہلے ہم نے اردو غزل کے 5 ادوار ڈسکس کیے، ان کے ویڈیوز کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے جا چکے ہیں، اور آج ہم اردو غزل کا چھٹا دور ڈسکس کریں گے۔ غالب اور مومن کے دور کے اہم شاعروں میں مرزا غالب، مومن خواہ مومن، استاد ابراہیم ذوق، شاہ نصیر دہلوی اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ شامل ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کی غزل کی یا اس دور کی شاعری کی خصوصیات کیا تھیں، خاص طور پہ غزل۔ نمبر 1، باقی اصناف سخن جو ہیں جن میں مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں، تو اس دور میں باقی اصناف سخن سے زیادہ غزل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ یہ اس دور کی اہم خصوصیت ہے کہ اس دور میں باقی اصناف سخن بھی موجود تھیں، لیکن غزل کو جو ہے وہ خصوصی اہمیت دی گئی اور غزل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ نمبر 2، غزل پر قدیم شاعروں کے اور لکھنؤ کے جو غزل گو شعراء ہیں ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے، اور فارسی غزل نے بھی اپنا اثر ڈالا۔ یعنی اس دور کی جو غزل ہے اس پر جو قدیم شعراء تھے اور جو لکھنؤ کے غزل گو شاعر تھے ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے، ان کے اثرات بھی پڑے، اور فارسی غزل نے بھی اس دور کی غزل پر اپنا اثر جو ہے وہ ڈالا ہے۔ نمبر 3، غزل کا جو موضوع ہے وہ عشق ہی رہا ہے۔ اس دور میں بھی غزل کا موضوع جو ہے وہ عشق ہی ہے، لیکن اس دور کی غزل پر سیاسی اور سماجی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سیاسی اثرات جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور سماجی یعنی معاشرتی اثرات جو ہیں وہ بھی ہمیں غزل پر نظر آتے ہیں، اور غزل کے موضوعات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ غزل میں جو ہے وہ عشق کا موضوع جو ہے وہ غالب رہا ہے۔ یہاں اس دور میں آ کر غزل کے اندر جو ہے وہ عشق کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی موضوعات بھی جو ہیں وہ شامل ہو گئے۔ نمبر 4، غالب اور مومن کے ہاں فارسی محاورات اور الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ اس دور کی خصوصیت ہے کہ اس دور کی شاعری اور خاص طور پر غالب اور مومن کی شاعری کے اندر ہمیں فارسی محاورات اور فارسی کا الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور مرزا غالب تو ویسے بھی ان کے استاد جو تھے بیدل، جن کے وہ فالوور تھے، شاگرد تھے، پیروی کرتے تھے، ان سے متاثر ہو کے مرزا غالب اپنے شعروں میں فارسی کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور ان کے اکثر شعر ایسے ہوتے تھے جس میں ایک ہی لفظ جو ہے وہ اردو کا ہوتا تھا، باقی سارے الفاظ جو ہے وہ فارسی کے ہوتے تھے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ اس دور کی غزل پر غالب اور مومن کی اسپیشلی ان کی غزلوں پر فارسی محاورات اور الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ یہ اس دور کی نمایاں خصوصیات ہیں،
اور اس کے ساتھ ہی 6 ادوار جو اردو غزل کے ہیں، اردو شاعری کے ہیں، وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اگلا ہمارا جو لیکچر ہے وہ غزل کی تاریخ کے حوالے سے آخری لیکچر ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اردو غزل جو ہے وہ جب پاکستان میں شروع ہوئی، جس کو ہم پاکستانی غزل کہتے ہیں، تو پاکستانی غزل جو ہے وہ کیسی تھی، اس کے اندر یا کیسی ہے، اور اس کے اندر کون کون سے موضوعات شامل ہوئے، وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نگہبان۔